یہ وہ سفر ہے جو میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے طے کرنا ہے۔ اس سفر میں سے دنیا میں آنے والا انسان، ہر انسان اس سفر سے گزرتا ہے، اور وہ سفر ہے موت کا سفر۔ وہ موت کا جو لمحہ ہے، اس لمحے میں کیا ہوتا ہے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور امام احمد کی جو روایت ہے، صحیح روایت ہے، 3027 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت تحضرہ الملائکۃ، کہ میت کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا، اگر وہ نیک آدمی ہے تو کہتے ہیں، اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے پاک نفس نکل، كانت فی الجسد الطیب، تو پاک جسم میں تھی، وَأُخْرُجِي حَمِيدَةً، تعریفوں کے ساتھ نکل، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرَ غَضْبَانٍ، یعنی تمہیں خوشخبری ہو، اس روح کو خوشخبری دے، بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، آرام کی، خوشبوؤں کی، اور اس رب کی جو غصے میں نہیں ہے۔ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، کہ وہ فرشتے یہ بات بار بار کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح نکلتی ہے۔ ثم يعرج بها الى السماء، پھر اسے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ فيستفتح له، اور اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فيقال، کہا جاتا ہے، من هذا، یہ کون ہے؟ فلان، یہ فلاں ہے۔ فيقال مرحبا بالنفس الطیبہ، پاک نفس کو خوش آمدید۔ كانت في الجسد الطیبۃ، کہ یہ تھی ایک پاک جسم میں۔ ادخلی حمیدتاً، داخل ہو جا، یعنی اب آسمان کے دروازے کھلے ہیں تو داخل ہو جا تعریفوں کے ساتھ۔ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، کہ تجھے خوشخبری ہو کس بات کی؟ آرام کی، خوشبوؤں کی، اور اس رب کی جو غصے میں نہیں ہے۔ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاء، یہ بات اس سے بار بار کہی جاتی یہاں تک کہ اسے اس آسمان تک لے جایا جاتا ہے جہاں پہ فیہ اللہ عز وجل، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اب دوسری روح کی باری آتی ہے، یا اللہ ہمیں تو اس روح میں شامل فرمانا جسے کہا جائے گا، یا ایتها النفس المطمئنہ اخرجی، یا ایتها النفس الطیبہ اخرجی، یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دینا۔ اگلی بات سنیے کہ وہ آدمی جو برا ہوگا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اگر آدمی برا ہوگا، قالو، اس سے کہا جائے گا، اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکل، کانت فی الجسد الخبیث، تو گندے جسم میں تھی، اخرجی منہ ذمیمۃ، قابل مذمت ہے تو نکل، وابشری بحمیم وغساق، تجھے خوشخبری ہو پیپ کی، گرم پانی کی، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس طرح کے اور عذابوں کی۔ فما یزال یقال لها ذلك حتی تخرج، فرشتے یہ بات اس سے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ جسم سے نکلتی ہے۔ ثم یعرج بها الى السماء، پھر آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے۔ فیستفتح لها، اس کے لیے کھولا جاتا ہے دروازہ۔ فیقال، کہا جاتا ہے، من ہذا، یہ کون ہے؟ فیقال فلان، کہا جاتا ہے یہ فلان ہے۔ فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، گندی نفس کو، گندے نفس کو کوئی خوش آمدید نہیں۔ کانت فی الجسد الخبیث، ایک خبیث جسم میں تھی۔ ارجعی ذمیمۃ، لوٹ جا اپنی اس قابل مذمت باتوں کے ساتھ لوٹ جا۔ فإنہ لا یفتح لکی ابواب، تمہارے لیے کوئی دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے، ابواب السماء۔ فترسل من السماء ثم تصیر الى القبر، پھر اسے بھیجا جاتا ہے اور اسے قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے بات چلتی ہے، فیجلس الرجل الصالح، آئیے اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ فیجلس الرجل الصالح، نیک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، حدیث 3302، یہ بھی سیم، لیکن اس کی راوی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، فیما کنتا، تو کس دین پر تھا؟ فیقول فی الاسلام، وہ کہے گا اسلام پر۔ فیقال، اس سے کہا جائے گا، ما هذا الرجل الذي كان فيكم، وہ آدمی کون تھا جو تم لوگوں کے درمیان تھا؟ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جاءنا بالبینات،
من عند اللہ عز و جل، وہ روشن دلائل لے کر آئے ہمارے پاس اللہ عز و جل کے پاس سے، فصدقناہ، ہم نے اس کی تصدیق کی، فیفرج لہ فرجۃ قبل النار، پھر اس کے لیے ایک شگاف کھولا جائے گا جہنم کی جانب، فینظر الیہا یحتم بعضھا بعضا، وہ دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، یعنی ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہے، فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا انظر، دیکھ، الی ما وقاک اللہ عز و جل، دیکھ تجھے اللہ نے کس چیز سے بچا لیا ہے، ثم یفرج لہ فرجۃ الی الجنہ، پھر اس کے لیے ایک شگاف کھولا جائے گا جنت کی جانب، فینظر الی زہرتھا، پھر وہ اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، فَهَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، یہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے، وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، اور اسے کہا جائے گا جس یقین پر تو تھا، وَعَلَيْهِ مِتَّ، تو اس پر تمہیں موت آئی، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ انشاءاللہ، اور تو اسی پر کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے اس آدمی کی بات سنیں جو برا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا جب اسے بٹھایا جائے گا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ اُجْلِسَ، جب برے آدمی کو بٹھایا جائے گا فی قبرہ، اس کے قبر میں، فازعا مشعوفا، پریشان، خوف زدہ، فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا فیما کنت، تو کس پر تھا، فیقول لا ادری، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، فیقال ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، وہ آدمی کون تھا جو تم لوگوں میں تھا، فیقول، وہ کہے گا سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، قولا، ایک بات، فقلت کما قالوا، میں نے بھی وہی کہا جو دوسروں نے کہا، فتفرج لہ فرجۃ، اس کے لیے ایک شگاف کھولا جائے گا قبل الجنہ، جنت کی جانب، فینظر الی زہرتھا، پھر وہ اس کے اندر نعمتوں کی طرف دیکھے گا، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، فیقال لہ، اسے کہا جائے گا انظر الی ما صرف اللہ عز و جل عنک، دیکھ جس چیز سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے، ثم یفرج لہ فرجۃ، پھر اس کے لیے ایک اور شگاف کھولا جائے گا قبل النار، آگ کی جانب، فینظر الیہا یحتم بعضھا بعضا، وہ اس کی طرف دیکھے گا کہ بعض حصے کو بعض کھا رہا ہے، ویقال لہ، اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، منہا، اس میں سے، کنت علی الشک، تو شک پر تھا، وعلیہ مت، تو اسی پر تجھے موت آئی، وعلیہ تبعث، تو اسی پر اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، ثم یعذب، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، العیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحیا والممات وفتنة مسیح الدجال، یا اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچانا۔